بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں آپ کا نام شس جبکہ عبرانی میں شیس ہے اور اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد عطا کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے اور ان کی ولادت پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا نام شیس رکھا۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت اور تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر جب حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا اور ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور ولی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام کو ملی اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں انوشی نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام 807 سال زندہ رہے اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے کینن نے اور پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے معاملات سنبھالے۔